بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں سے جناب؟ الصلاۃ قبل المغرب. جب مغرب کی اذان ہو جائے اور اقامت نہ ہوئی ہو تو اس بیچ میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ مغرب کی نماز سے پہلے نفل پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ یہ اس باب کا موضوع ہے. اس حوالے سے امام مالک اور امام ابو حنیفہ جو دو بڑے امام ہیں، ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس وقت میں نفل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حیثیت نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ نہ یہ مستحب ہے، نہ یہ سنت ہے، نہ مؤکدہ نہ غیر مؤکدہ، کچھ بھی نہیں ہے. صرف اباحت کی صورت ہے. اباحت کا مطلب کوئی پڑھے گا تو نماز ہونے کی وجہ سے تو اس کو ثواب ملے گا، لیکن اس خاص وقت کی وجہ سے اس کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے. تو یہ جو مشہور ہے نا کہ احناف کا مذہب یہ ہے کہ اس وقت میں سنت نفل پڑھنا مکروہ ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے. ان کے ہاں مکروہ نہیں ہے، کراہت کا کوئی بھی قائل نہیں ہے ائمہ اربعہ میں سے. بات جو ہے وہ استحباب اور عدم استحباب میں ہے. تو ان حضرات کے نزدیک مستحب نہیں ہے، محض کیا ہے جناب؟ مباح ہے، جائز ہے. اور امام شافعی اور امام احمد ان دو حضرات کے نزدیک مستحب ہے، 2 رکعتیں پڑھنا مستحب ہے. تو یہ تو مذاہب کا بیان ہے. اب بڑے 2 اماموں کی جو دلیل ہے نا وہ انتہائی مضبوط ہے. وہ فرماتے ہیں کہ روایات میں بڑی وضاحت سے یہ بات آئی ہے. حضرت ابن عمر کی روایت ہے اور بھی روایات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی صحابی نے یہ نماز نہیں پڑھی، نہ حضور نے خود پڑھی ہے. حضور کے زمانے میں، اور انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ابو بکر و عمر کے زمانے میں بھی لوگ یہ نماز نہیں پڑھتے تھے. لیکن اتنی بات تو یقینی ہے کہ حضور کی زندگی میں نہ خود حضور نے یہ نماز پڑھی ہے، نہ ہی کسی صحابی نے پڑھی. بعض صحابہ سے جو پڑھنا ثابت ہے تو وہ حضور کے وصال کے بعد ہی ثابت ہے. تو باقی ائمہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی بھی استحبابی حیثیت ہوتی تو حضور کے زمانے میں ہی وہ وجود میں آ جاتی، پڑھنے والے اس کے مل جاتے، خود حضور پڑھتے اس کو. لیکن جب نہیں پڑھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مستحب والی حیثیت نہیں ہے. اور بعد کے کچھ صحابہ نے اگر پڑھی ہے تو وہ محض جواز پر محمول ہوگا، اور محض جواز کے تو ہم بھی قائل ہیں، اس میں تو اختلاف نہیں ہے. اختلاف کس چیز میں ہے جناب؟ استحباب میں. جو امام شافعی اور امام احمد کی دلیل ہے تو ان کی 2 دلیلیں ہیں. ایک تو یہ کہ بعض صحابہ سے پڑھنا ثابت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث جو باب میں آ رہی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بین کل اذانین صلاۃ، کہ ہر 2 اذانوں کے بیچ میں ایک نماز رکھی گئی ہے. اب اس حدیث میں اذانان سے مطلب ہے اذان اور اقامت، اور مطلب حدیث کا یہ ہے کہ جب کسی بھی نماز کے لیے جب اذان ہو جائے اور پھر جب اقامت ہو تو اس بیچ میں نفل نمازیں پڑھنا مشروع ہے، جائز ہے. تو یہ حدیث عام ہے، تو اس میں جیسے کہ باقی نمازیں داخل ہے تو مغرب کی نماز بھی داخل ہے. بات سمجھ رہے نہیں؟ احناف اس حدیث کی بھی بہت معقول توجیہ کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اس حدیث کا بنیادی منشا کیا ہے، حضور نے یہ فرمان کیوں جاری کیا، اس کے بنیادی پیچھے وجہ کیا تھی. تو وجہ ایک غلط فہمی کا ازالہ تھا. کس چیز کا؟ وہ غلط فہمی یہ ہو سکتی تھی جیسے کہ اقامت کے بارے میں یہ اصول ہے نا کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب نماز فرض کے لیے اقامت کہی جائے تو اس کے بعد باقی نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، صرف وہ فرض نماز پڑھنا ہی جائز ہے. تو اس طرح کچھ صحابہ نے یہ بات سمجھی کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے اور اذان میں وہ جو حی علی الصلاۃ کہتا ہے تو کس نماز کی طرف بلا رہا ہوتا ہے؟ وقت کے فرض نماز کی طرف بلا رہا ہوتے لوگ. تو جیسے کہ اقامت کرنے والا فرض نماز کی طرف بلا رہا ہے اور اس کے بعد نفل پڑھنا منع ہے، تو شاید اذان کے بعد بھی نفل پڑھنا اس وجہ سے منع ہو کہ یہ اس داعی کے دعوت اور اس کے بلاوے کے خلاف ہے، کہ اس نے تو آپ کو بلایا ہے فرض کے لیے اور آپ فرض کی بجائے نفل میں لگ گئے. تو یہ غلط فہمی تھی یا ہو سکتی تھی، تو حضور نے اس کا ازالہ کر لیا کہ بھائی
ہر اذان اور اقامت کے بیچ میں نماز ہے، اور جو نوافل ہوں گے وہ اجابت داعی کے خلاف ورزی نہیں ہے، بلکہ یہ اسی کے زمرے میں شامل ہے، کیونکہ نماز سے پہلے آگے پیچھے جو نفلیں پڑھی جائیں گی تو وہ اس فرض نماز کا تتمہ شمار ہوگا اور اس کا تابع شمار ہوگا، تو اس میں اعراض عن الداعی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اجابت الداعی ہی میں داخل ہے۔ تو اس حدیث میں صرف اتنی بات بتائی گئی۔ تو اس میں مغرب کی نماز بھی داخل ہے کہ اگر مغرب کے بعد کوئی نفل پڑھے تو وہ اعراض عن الداعی نہیں کرے گا، بلکہ اجابت داعی میں وہ شمار ہوگا۔ باقی اس نماز کا استحباب تو وہ اس سے ثابت نہیں ہوتا، محض جواز ثابت ہوتا ہے، محض اباحت ثابت ہوتی ہے، اور اس کے تو ہم قائل ہیں۔ سمجھ رہے جناب؟ تو یہ ہے ٹوٹل اس طریقے سے صورتحال۔ ابھی پڑھے ذرا۔ حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل اذانين صلاة لمن شاء، کہ جس کا دل چاہے تو پڑھے، مطلب کوئی لازم نہیں ہے۔ اس لیے من شاء کے لفظ سے امام طحاوی نے جو اس حدیث کی توجیہ کی ہے نا، اس کا ضعف واضح ہوتا ہے۔ امام طحاوی نے اس حدیث کی یہ توجیہ کی ہے کہ اذانین سے مطلب اذان اور اقامت نہیں ہے، بلکہ اذان ہی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ فجر کی اذان اور ظہر کی اذان کے بیچ میں نماز رکھی گئی ہے، اور پھر ظہر کی اور عصر کی اذان کے بیچ میں نماز رکھی گئی ہے، اس طریقے سے۔ اور وہ نمازیں جو ہے وہ فرض نمازیں ہیں بمع نوافل اور سنن کے۔ تو اس میں یہ موضوع زیر بحث ہی نہیں ہے کہ اذان کے بعد اقامت سے پہلے نفلیں پڑھی جائیں گے، امام طحاوی یہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ توجیہ اس لیے کمزور ہے کہ اس حدیث میں لمن شاء کا لفظ بھی ہے نا، جس سے کیا چیز سمجھ آتی ہے کہ یہ اختیاری حکم ہے، اور وہ دو اذانوں کے بیچ میں جو نمازیں وہ تو فرض نمازیں ہیں، تو اس میں تو لمن شاء نہیں آئے گا۔ تو اس لیے یہ دوسری توجیہ جو میں نے آپ کو بتائی پہلی والی کہ اس میں غلط فہمی کا ازالہ مقصود ہے، وہ توجیہ زیادہ قریبی قیاس ہے۔ وفی الباب عبد اللہ بن الزبیر قال وعیس حدیث عبد اللہ بن مغفل حدیث حسن صحیح، جو اوپر والی حدیث ہے۔ وقد اختلف اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ قبل المغرب۔ قبل المغرب سے مطلب کیا ہے کہ مغرب کے اذان کے بعد اور اقامت سے پہلے۔ فلم یر بعضهم الصلاۃ قبل المغرب، تو لم یر کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کوئی شرعی حیثیت اس کی نہیں سمجھی کہ یہ مستحب ہے یا سنت ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ناجائز سمجھا اس کو۔ اب بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو وہ لوگ اس کو غیر مستحب کہتے ہیں، محض جائز تو کہتے ہیں، لیکن خلاف اولا زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ مغرب میں تاخیر کا باعث بن سکتا ہے۔ اب خود سوچے کہ جب مسجد میں ہو اور ہر آدمی آئے نئے دو رکعت شروع کرے تو تاخیر ہو جائے گی نا۔ لیکن بہرحال اگر ایسی کوئی بات نہ ہو تاخیر والی تو محض جائز ہے۔ وقد روی عن غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہم کانوا یصلون قبل صلاۃ المغرب رکعتین، تو یہ وہ صحابہ کا حوالہ ہے۔ تو اس کے بارے میں بڑے امام کیا کہتے ہیں کہ صحابہ کے عمل حضور کے زمانے میں یا خود حضور سے ایسا عمل ثابت نہیں ہے، بعد کے صحابہ کا اجتہاد تھا، تو محض جواز کی دلیل بن سکتی ہے، اور محض جواز کے تو ہم قائل ہیں۔ وقال احمد و اسحاق ان صلاہما فحسن وهذا عندهما على الاستحباب، مطلب یہ مستحب ہے۔ تو امام شافعی اور امام احمد کا گویا کہ استحباب کا مذہب ہے۔ تو مطلب یہ کوئی اتنا سیریس مسئلہ نہیں ہے، اختلاف استحباب عدم استحباب میں ہے۔ اگر کسی جگہ سارے لوگ پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی پڑھیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر کسی جگہ نہیں پڑھ رہے تو آپ شروع نہ کریں، کیونکہ آپ کے دیکھا دیکھی دوسرے بھی شروع کریں گے، اور پھر نتیجتاً وہ کس چیز کا ذریعہ بنے گا؟ مغرب کی تاخیر کا، جو کہ مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر اشتباک النجوم تک ہو جائے وہ تو مکروہ تحریمی ہے۔ یہ بات ہو گئی ختم۔ باب ما جاء فی من ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس، کہ سورج غروب ہونے سے پہلے کسی کو عصر کے ایک رکعت پڑھنے کا موقع ملا تو وہ کیا کرے۔ اسی طرح اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی ہے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے کسی کو فجر کی ایک رکعت پڑھنے کا موقع ملا تو وہ کیا کرے۔ تو یہ ہے فجر الیوم اور عصر الیوم کا مسئلہ۔ تو احناف اس صورت میں کہتے ہیں کہ جب اس کو یقین ہے کہ بیچ میں سورج طلوع یا غروب ہوگا تو وہ نماز پڑھنا ہی شروع نہ کرے،
کیا نہ کرے بلکہ انتظار کرے، جب سورج طلوع ہو جائے، وہ جو 10 منٹ کا وقت ہے گزر جائے تو پھر پڑھے، اس طرح سورج غروب۔ لیکن اگر کسی نے پڑھنا شروع کر لیا تو پھر اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ فجر کی نماز اگر پڑھنا شروع کیا اور سورج نکلا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور عصر کا پڑھنا شروع کیا اور سورج غروب ہوا تو اس کی نماز برقرار رہے گی، فاسد نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ اصول فقہ کی کتابوں میں آئی ہے، ادا کما وجب کا اصول، کہ فجر میں جو اس نے شروع کیا تھا وقت کامل میں کیا تھا، اور وقت کامل یہ سبب وجوب ہوتا ہے، تو اس میں جو نماز کی ادائیگی شروع ہوئی ہے تو وہ کامل وقت میں کامل طریقے سے شروع ہوئی ہے، اور بعد میں جب ناقص وقت آیا تو نماز کا آخر اول سے مختلف ہو گیا، تو اس لیے نماز ہی نہیں ہوئی پوری، اس لیے کہ جس طرح اس نے شروع کیا تھا اس طرح اس نے نماز پوری نہیں کی۔ اور عصر میں تو چونکہ غروب سے پہلے مکروہ وقت شروع ہوتا ہے نا، تو اس مکروہ وقت میں اس نے نماز پڑھنا شروع کی ہے، مطلب تو اس کا شروع ہی ناقص ہوا ہے۔ جب شروع ناقص ہوا ہے تو بیچ میں اگر سورج غروب بھی ہو گیا تو ناقص شروع ہوا ہے، ناقص مکمل ہوا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لہذا عصر کی نماز ہو جائے گی اور وہ نہیں، فجر کی نہیں ہوگی۔ لیکن دیکھیں اگر کسی نے عصر کی نماز وقت مکروہ سے پہلے شروع کی ہے اور وہ عصر کو لمبا کر کے بالکل غروب تک لے گیا تو اس کے لیے بھی وہی حکم ہوگا جو فجر میں، اس لیے کہ وہاں بھی ادا کما وجب کا تقاضا یہ ہے کہ وقت کامل میں شروع کیا ہے تو کامل تکمیل ہونی چاہیے نا، اور اس نے ناقص تکمیل کر لی، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، تو اس لیے احناف یہ شک بیان نہیں کرتے، اور نہ ان کے اصول کا تقاضا ہے کہ ایسا ہی ہو۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ باقی ائمہ فرماتے کہ نہیں، نماز میں اگر ایک رکعت بھی یہ وقت میں پڑھ سکتے تو نماز پڑھنا شروع کرے، اور بیچ میں سورج طلوع غروب ہو کوئی فرق اس سے نہیں پڑتا۔ اب ان ائمہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے، اور احناف کے سامنے اگر یہ حدیث ہو تو پھر آپ کہیں گے کہ احناف تو بہت غلط بات کر رہے ہیں، کہ جب ایک حدیث موجود ہے اور وہ پھر بھی یہ بات کر رہے ہیں، تو ابھی صورتحال آپ کے سامنے واضح ہوگی، ذرا پہلے ان کی دلیل پڑھیں۔ حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن انس عن زهير بن اسلم عن عطاء بن يسار وعن بصر بن سعيد عن الأعرج يحدثونه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصبح ركعه قبل ان تطلع الشمس تو فقد ادرک الصبح ومن ادرک من العصر رکعتا قبل ان تغرب الشمس تو فقد ادرک العصر۔ تو یہ حدیث ہے، مطلب اس کا بالکل واضح ہے۔ تو ائمہ ثلاثہ یہاں ادرک کا معنی ادراک الصلاۃ فی الوقت لیتے ہیں، اور مطلب یہ لیتے ہیں کہ فجر کا وقت جاری ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی، سو رہا تھا یا ویسے غافل تھا، اور آخر میں اس کو شوق ہوا نماز پڑھنے کا، لیکن ایک رکعت کے بقدر ہی یہ وقت کے اندر پڑھ سکتا ہے، مطلب 1 منٹ مثلا باقی ہے گھڑی کے حساب سے، اور دوسرے منٹ میں سورج طلوع ہونا شروع ہو جائے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس صورتحال سے متعلق ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو عصر الیوم فجر الیوم کا مسئلہ ہے یہ کسی بھی حدیث کے تحت منصوص نہیں ہے، یہ محض اجتہادی مسئلہ ہے، اس کو ہم منصوص مسئلہ نہیں مانتے، اور یہ جو حدیث ہے اس کا وہ مطلب ہم نہیں مانتے جو آپ بتا رہے ہیں، بلکہ اس حدیث کا مطلب ادراک بمعنی اہلیت ہے۔ کیا ہے جناب؟ اور مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر نماز کا اہل نہیں تھا اور وہ ایسے وقت میں نماز کا اہل بن گیا کہ 1 رکعت ہی پڑھ سکتا ہے وقت میں، تو یہ نماز اس کے ذمے میں پڑ گئی، اب یہ نماز بعد میں یہ قضا کرے گی۔ جیسے کہ حائضہ حیض سے پاک ہوئی، بالغ ہو گیا، غیر مسلم مسلمان ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، تو ادراک کا معنی ہے اہلیت، اور مطلب اس کا وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے، بلکہ مطلب اس کا یہ ہے۔ تو یہ احناف کا یہ مطلب بالکل قرینی قیاس ہے، ادراک کے لفظ سے بھی یہ بات جو ہے وہ آتا ہے، سمجھ آتا ہے، لیکن اس پر ایک اشکال ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے اہلیت پیدا ہونا، یہ تو کسی بھی نماز میں ہو سکتا ہے نا، تو حدیث میں صرف یہ فجر اور عصر کی ہی تصریح کیوں ہوئی ہے؟
سمجھ رہے جناب؟ بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقط ادرک الصلاۃ، کہ جس کو وقت کے اندر نماز کی اہلیت اتنی ملی کہ ایک رکعت پڑھ سکتا ہے تو یہ نماز اس کے ذمے میں لازم ہو گئی۔ عمومی تعبیر اختیار کرنی چاہیے تھی۔ یہ جو عصر اور مغرب کی تصریح ہے نا، تو یہ دلیل ہے کہ بھائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے بات یا نہیں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی کمال کی بات یہ ہے کہ بالکل آپ کی خواہش کے مطابق بھی تعبیر حدیث میں موجود ہے، اور بخاری ہی کی حدیث ہے جس میں یہی تعبیر ہے کہ من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقط ادرک الصلاۃ۔ تو اس میں عصر اور مغرب کی تصریح، عصر اور فجر کی تصریح نہیں ہے، بلکہ مطلق نماز کے بارے میں ہے۔ تو اس طرح کے مطلق روایات بھی موجود ہے جو ہماری دلیل ہیں کہ یہاں ادراک سے مطلب اہلیت ہے، کیونکہ دوسری جگہوں میں اس کو مطلق ذکر کیا ہے۔ تو ایسی روایات موجود ہے، اور جن روایات میں عصر اور فجر کی تصریح ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک نقطہ ہے زبردست قسم کا، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ باقی جگہوں میں تو اوقات کی تبدیلی اتنی محسوس نہیں ہوتی نا۔ اب ظہر سے پہلے کا وقت اور ظہر داخل ہونے کے وقت میں کوئی احساس کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اس طرح عصر سے پہلے کا وقت اور عصر داخل ہونے کا وقت، اس میں کوئی فرق بظاہر نہیں ہوتا، وقت ایک جیسا رہتا ہے۔ البتہ فجر اور مغرب میں ایک نمایاں فرق ہوتا ہے کہ اس سے پہلے سورج طلوع نہیں ہوتا اور اس کے بعد سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے مغرب میں وہ عصر میں جب تک وقت باقی ہے تو سورج غروب نہیں ہوتا، اور جب وقت ختم ہو جائے تو سورج غروب ہو جاتا ہے۔ تو یہ نمایاں قسم کا فرق ہے وقت سے پہلے اور وقت کے بعد۔ تو ان نمایاں فرق کے اوقات کو شریعت نے واضح کیا کہ کسی کو یہ وہم ہو سکتا ہے کہ یہاں شاید یہ مسئلہ نہ ہو کیونکہ فرق بہت زیادہ ہے، تو اگر ایک رکعت کی اہلیت اس کو مل گئی ہے تو بعد کی سچویشن تو بالکل اس سے الگ ہے نا، تو شاید یہاں یہ حکم نہ ہو کہ اس کے ذمے میں نماز لازم ہے، کسی کو غلط فہمی ہو سکتی تھی، تو اس لیے ان دونوں نمازوں کی خاص تصریح کی گئی، باقی یہ حکم ان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اور دلیل وہ بخاری کی روایت ہے جس میں تصریح ان دو کے نہیں ہے بلکہ عام ہے کہ من ادرک رکعۃ من الصلاۃ، کسی بھی نماز کے ایک رکعت پالی اس نے تو وہ نماز اس کے ذمے میں لازم ہو گئی۔ تو یہ فہم حدیث میں اختلاف ہے، مجتہدین کا جو اختلاف پیش آئے ہے اس کے کئی سارے اسباب ہے۔ تو اس میں ایک فہم نص میں اختلاف ہے کہ ایک نص کا ایک مطلب سمجھتا ہے، دوسرا مطلب سمجھتا ہے۔ جیسے کہ صحابہ میں بھی ہوا تھا نا کہ حضور نے فرمایا کہ لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، تو کچھ صحابہ نے اس کا اور مطلب سمجھا، کچھ دوسروں نے اور مطلب سمجھا۔ تو یہی کیفیت مجتہدین میں بھی پیش آ سکتی ہے۔ تو یہ نص فہمی کا اختلاف ہے۔ کس چیز کا؟ نص کے فہم کا اختلاف۔ تو یہ چل جاتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وفي الباب عن عائشة قال وعيس حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح به يقول أصحابنا والشافعي وأحمد وإسحاق ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر۔ ان حضرات نے بھی کہا ہے کہ اس میں سستی کی ترغیب نہیں ہے کہ آپ پڑھے رہو، جب ایک رکعت کا وقت بچ جائے تو آپ کھڑے ہو جائیں نماز کے لیے اور آپ کی نماز ہو جائے گی، بلکہ یہ حدیث صاحب عذر کے لیے ہے۔ آپ پتہ کہاں سوچ رہے ہیں بھائی، ایسے گگو کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، شکل سے بھی گگو لگ رہے ہیں۔ ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر مثل الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها تو فيستيقظ ويذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها۔ بات ہو گئی ختم۔ باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين، دو نمازوں میں جمع کرنے سے متعلق احادیث۔ یہ مسئلہ آگے اور بھی جگہ آئے گا جہاں یہ بات پیش نظر ہو کہ یہ جمع جائز ہے یا نہیں ہے۔ یہاں زیادہ امام ترمذی کا یہ پیش نظر نہیں ہے، بلکہ وہ صورت پیش نظر ہے جس میں جمع جائز نہیں ہے، اور بغیر جواز کے اگر کسی نے جمع کر لیا نمازوں میں تو اس کے لیے جو وعید ہے اس کا بیان ہے۔ بہرحال مسئلے کا خلاصہ پہلے بھی آ چکا ہے آپ کے سامنے کہ عرفات میں جمع تقدیم اور مزدلفہ میں جمع تاخیر، اس پر تو امت کا اجماع ہے اور یہ تواتر سے ثابت ہے، اور متواتر چیز سے قرآن کی آیت میں تشریح کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے احناف کہتے ہیں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ جو تصریح ہے تو یہ متواتر عمل اس کی تخصیص کے ذریعہ ہے، لہٰذا یہ دو جگہ تو مستثنیٰ ہے
وہ بھی کسی خبر واحد کی وجہ سے نہیں بلکہ تواتر عملی کی وجہ سے۔ لیکن اس کے علاوہ احناف کہتے ہیں کہ جب قرآن نے کہہ دیا کہ نماز کا ایک وقت مقرر ہے تو وقت مقرر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹائم مینجمنٹ والے صحیح بتا سکتے ہیں کہ جب وقت مقرر ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے وہ کام نہیں ہوگا اور اس سے بعد تاخیر نہیں ہوگی۔ تو نماز کے اوقات بھی اس طرح پابندی کے ساتھ طے ہے۔ آپ اگر جمع بین الصلاتین کی اجازت دے دے کہ آپ عصر کو مقدم کر کے ظہر میں پڑھیں تو عصر موقوت رہا یا نہیں رہا؟ نہیں رہا نا، اس لیے کہ وقت سے آپ نے نکال دیا۔ آپ اگر یہ اجازت دے رہے کہ ظہر کو آپ مؤخر کر کے عصر میں پڑھ سکتے ہیں تو ظہر کی نماز موقوت رہی یا غیر موقوت رہی؟ غیر موقوت، جبکہ قرآن کی تصریح میں موقوت ہونا چاہیے۔ نہ نماز اپنے وقت سے مؤخر ہونا چاہیے، نہ دوسرا نماز اپنے وقت سے مقدم ہونا چاہیے۔ اور اس طریقے سے حدیث بھی تھی، پہلے آئی تھی کہ ان للصلاۃ اولا و آخرہ، کہ ہر نماز کے ابتدا انتہا طے ہے۔ جب آپ جمع بین الصلاتین کہیں گے تو پھر ابتدا انتہا طے نہیں ہوگا۔ اسے کہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ نمازیں تو 5 ہیں لیکن اوقات اس کے 3 ہیں، تو کہتے ہیں کہ ایک فجر کا وقت ہے اور ایک ظہرین کا وقت ہے جو زوال سے لے کر غروب تک ہے، یہ وقت دونوں نمازوں کا مشترک وقت ہے، اور ایک مغربین کا وقت ہے جو غروب سے لے کر آگے مطلب صبح صادق تک ہے۔ تو وہ بات پھر ہو جائے گی، سمجھ رہے جناب؟ اور جو احادیث آئی ہے جمع بین الصلاتین کی تو احناف اس کی توجیہ کرتے ہیں جمع سوری کے تحت، اور ہر حدیث میں یہ توجیہ چل جاتی ہے۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ بعض احادیث تو ایسی ہے جس پہ آپ کے مذہب پہ کوئی توجیہ بنتی نہیں ہے، جیسے کہ پہلی روایت جو ہم پڑھیں گے، یہ پہلی روایت جو ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں کتاب العلل میں امام ترمذی نے بتایا ہے کہ میری کتاب میں جتنی بھی روایات میں نے لی ہے وہ سب معمول بہا ہے، سب کسی نہ کسی مجتہد نے اختیار کیے ہوئے ہیں، مگر 2 روایتیں ایسی ہیں جو معمول بہا نہیں ہے۔ ان 2 میں سے ایک یہ روایت ہے جو بالکل صحیح اور صریح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بارش کے مدینہ میں ظہر اور عصر میں جمع فرمایا، مغرب اور عشاء میں جمع فرمایا، کوئی عذر نہیں تھا۔ تو یہ روایت بالکل صحیح ہے اور صریح بھی ہے، تو اس پہ امام ترمذی کہتے ہیں کہ کسی امام کا عمل نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ احناف کی توجیہ لے لیں تو احناف کیا یہ حدیث بھی معمول بھی ہی ہے۔ کس توجیہ کے تحت معمول بھی ہی ہے؟ جمع سوری کے تحت۔ احناف اس حدیث کا یہ مطلب بتاتے ہیں کہ ویسے پراپر طریقہ تو یہ نہیں ہے کہ آپ جمع سوری کریں کہ ایک نماز کو بالکل آخر تک لے جائے، دوسرے کو بالکل پہلے لے آئیں، یہ کوئی معمول کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ کبھی کبھار اگر ایسا ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور حضور نے جو ایک بار یہ کر لیا عمل بغیر کسی عذر وغیرہ کے تو یہ جمع سوری کا عمل کیا تھا، اور یہ بیان جواز کے لیے کیا تھا کہ اگر میری امت کو ایسی صورتحال پیش آئے تو وہ ایسا بھی کر سکے۔ تو جمع سوری میں بھی سہولت تو ہے نا ایک لحاظ سے کہ آپ ایک ہی وقت میں نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، اور یہ عام ضابطے کے خلاف بھی ہے، لہٰذا عام حالات میں تو اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن عذر وغیرہ کی صورت میں اجازت ہے۔ اور حضور نے جو بغیر عذر وغیرہ کے پڑھی ہے تو حضور تو شارع تھے نا، تو ان کا شارع ہونا ہی عذر ہے کہ وہ امت کو بتائے کہ یہ عمل جائز ہے، تو ان کے لیے خلاف اولا بھی نہیں تھا۔ تو احناف جو جمع بین الصلاتین کے جتنی روایات ہے اس کو جمع سوری پر معمول کرتے ہیں، اور یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جمع سوری کی توجیہ کوئی جعلی قسم کی توجیہ نہیں ہے، کئی احادیث میں اس کی تصریح آئی ہے، جیسے کہ مستحاضہ کے حوالے سے جو ہم نے روایتیں پڑھی تو اس میں حضور نے جو تجویز دی تھی مستحاضہ کو، اس میں تصریح ہے جمع سوری کی، تو احادیث میں صراحتاً بھی یہ صورت ثابت ہے، یہ کوئی فرضی قسم کی توجیہ نہیں ہے۔ تو بہرحال حدثنا عناد قال حدثنا ابو معاویہ الأعمش عن حبیب بن ثابت بن سعید بن جبیر بن عباس قال جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر وبین المغرب والعشاء بالمدینہ من غیر خوف ولا مطر قال فقیل لابن عباس ما اراد بذلك، کہ کیا مطلب تھا اس کا؟ تو قال فرمایا کہ اراد اللہ تحرج امتہ یا تحرج امتہ یا یحرج امتہ، کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ امت حرج میں مبتلا نہ ہو۔ اب یہ حرج میں مبتلا نہ ہو کی توجیہ بھی جمع سوری کے زیادہ قریب ہے، کہ
کہ امت کو اس کی اجازت دی گئی کہ ایک نماز کو مؤخر دوسرے کو مقدم کریں، تاکہ اگر کسی کو جلدی وغیرہ ہے تو وہ حرج میں مبتلا نہ ہو۔ وفي الباب عن ابي هريره قال ابو عيسى حديث ابن عباس قد روي عنه من غير وجه ورواه جابر بن زيد وسعيد بن جبير وعبد الله بن شقيق العقيلي وقد روي عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا من اور بھی روایت ہے۔ وبه قال حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف البصري قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن ابيه عن حرش عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد اتى بابا من ابواب الكبائر، اگر بغیر عذر کے جمع کر لیا تو کبیرہ گناہ اس نے کر لیا۔ اس لیے باقی ائمہ بھی جو قائل ہیں نا وہ عذر کے وقت میں ہی قائل ہیں۔ کس وقت میں قائل ہیں؟ البتہ عذر میں تھوڑا سی تفصیل ان کی الگ الگ ہے۔ امام شافعی کے نزدیک مرض، سفر اور بارش عذر ہے۔ صرف کیا چیزیں عذر ہے؟ سفر اور شدید بارش ہو، بیماری وغیرہ عذر نہیں ہے۔ امام مالک کے نزدیک سفر اور مرض عذر ہے، صرف بارش عذر نہیں ہے۔ اور امام احمد کے نزدیک تینوں آزار ہیں۔ تینوں کون سے؟ سفر، مرض اور بارش۔ تو یہ عذر میں تھوڑا فرق ہے، لیکن سب نے عذر کی قید لگائے ہے اس حدیث کی وجہ سے۔ قال ابو عيسى وحنش هذا هو ابو علي الرحبي، ان کا نام ہے، وحنش بن قيس وضعيف عند اهل الحديث، ضعف احمد وغيره الامر هذا عند اهل العلم اللہ اجمع بین الصلاتين الا في السفر او بعرفہ، متواتر ثابت ہے۔ ورخص بعض العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض وبه يقول احمد۔ دیکھو امام احمد صرف امام احمد تو تینوں کو مانتے ہیں نا، عذر، سفر کو بھی، مرض کو بھی، بارش کو بھی۔ وقال بعض اهل العلم يجمع بين الصلاتين في المطر وبه يقول الشافعي۔ تو دیکھو امام شافعی صرف سفر اور بارش کو عذر مانتا ہے، سفر اور مطر۔ احمد، امام احمد چونکہ اس کے بھی قائل تھے تو ان کا بھی نام لے لیا۔ وہ اسحاق ولم ير الشافعي للمريض ان يجمع بين الصلاتين، تو امام شافعی مرض کو عذر نہیں مانتے۔ اور امام مالک کس چیز کو عذر نہیں مانتے؟ بارش کو عذر نہیں مانتے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے ان میں، بس۔